خداوند کے جلال کی زوردار تالیاں بجائیں گے۔ بے شک وہی جلالی اور وہی ہمارا آسمانی باپ ہے، ہاللیلویا۔ اور وہ ہے جو ہماری زندگی میں وقتاً با وقتاً کام کرتا، بلکہ ہمیں اپنی شفا، اپنی بحالی، اپنی تازگی سے معمور کرتا ہے، ہاللیلویا۔ کتنوں کا ایمان ہے؟ سب کا ایمان ہے نا کہ جہاں اس کی حضوری ہوتی ہے تو کوئی بھی انسان بغیر شفا کے، بغیر بحالی کے نہیں رہ سکتا، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا انسان کی زندگی میں کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر ایک انسان کی زندگی میں اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنے جلال کو صادر کرتا ہے، اور اس کا کلام بیان کرتا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ یعنی ہم جب اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے اور اپنی شفا کو، اپنی بحالی کو، اپنی تازگی کو ہم سے باز نہیں رکھتا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شفا پا لیتے ہیں، لیکن وہ شفا ہم میں قائم نہیں رہتی۔ یعنی ایک بار ہم نے شفا پائی اور پھر وہ مصیبت ہم پر آ گئی، یا ایک مصیبت گئی اور دو اور تین مصیبت اور ہم پر طاری ہو گئی۔ یعنی وقتاً با وقتاً خدا تو کام کرتا ہے، خدا تو ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے، خدا تو اپنی شفا کو قائم کرتا ہے، لیکن اس کی شفا ہم میں قائم نہیں رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں تو ہم ہیلک ہو جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے مہینے کے بعد پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مصیبت گئی نہیں سی تے دوجی دو اور آ گئی ہے نہیں۔ یعنی جو شفا خدا کی طرف سے حاصل ہوئی تھی وہ قائم نہیں رہتی ہے۔ تو آج ہمارا مضمون ہے، آج ہم سیکھیں گے کہ شفا قائم رکھنے کا طریقہ۔ کیا مضمون ہے؟ شفا قائم رکھنے کا طریقہ۔ یعنی خدا کی بلیسنگ، خدا کی بحالی، خدا کی تازگی، خدا کا ابر، خدا کا جلال ہماری زندگی میں کس طرح قائم رہ سکتا ہے تاکہ ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 12واں باب، کلام خدا میں متی کی انجیل اس کا 12واں باب، اور اس کی جب ہم 42ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے 43ویں آیت سے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جب ایک شخص سے ناپاک روح نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقاموں میں کیا کرتی ہے؟ آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں اسی گھر میں جہاں سے میں نکلی تھی وہاں واپس جاؤں گی۔ یعنی جب اسے آراستہ، جھڑا ہوا اور خالی پاتی ہے تو پھر اور 7 روحیں لے کر اس کے اندر آ بستی ہے، اور اس آدمی کا حال پچھلے آدمی اور پچھلی حالات سے بدتر ہو جاتا ہے۔ پچھلی حالت سے کیا ہوتا ہے؟ بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کی شفا جو اسے حاصل ہوئی تھی، جو اس میں سے وہ مصیبت اس کی دور ہوئی تھی، وہ واپس ویسا نہیں بلکہ اس سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ اپنے آپ کو کیا رکھتا ہے؟ خالی رکھتا ہے، جھڑا ہوا رکھتا ہے۔ آج انسان شفا تو پا لیتا ہے،
बहाली तो पा लेता है, लेकिन वो अपने आप को झड़ा हुआ रखता है, खाली रखता है। तो फिर बदरूहें, क्या लिखा है कलाम खुदा में, बदरूहें एक नहीं आती है, फिर क्या होता है, 7 रूहें और लेकर आती हैं। आज ऐसा ही इंसान की जिंदगी में चल रहा है कि एक मुसीबत जाती है और 7 बदरूहें और आ जाती हैं, या मुसीबतें या टेंशनें या कोई भी सबब से किसी भी तरीके से उसके जिंदगी में मुसीबतें आ जाती हैं। एक जाती नहीं है, 4 आ जाती हैं। उसका सबब ही ये है कि हम अपने आप को खाली रखते हैं, हम अपने आप को झड़ा हुआ रखते हैं, ना खुदा के कलाम से और ना खुदा की शुक्रगुजारी से अपने आप को भरते हैं। और आज हमारा मजबूत क्या है कि शिफा कायम रखने का तरीका, आज शिफा कायम रखने का तरीका ये है कि अपने आप को हमने शुक्रगुजारी से भर के रखना है। जब हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी से भरे हुए होंगे, उसके नाम की ताज़ीम करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे कि वही है जो मुझे हर मुसीबत से छुड़ाने वाला है, तब और मुसीबतें हम पर नहीं आ सकती हैं। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। आज बहुत से लोग शिफा पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। यानी जब मुसीबत आती है तब खुदा खुदा करते हैं और शिफाइयाँ दुआओं में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं। जैन जी शिफा हासिल हो गई, फिर कौन खुदा दे, कौन शिफा देने वाला, ऐसा ही है ना। तब कोई होश नहीं होती है, फिर अपने उसी कामों में जाकर मशगूल हो जाते हैं, फिर अपने उसी मामलात में जाकर मशगूल हो जाते हैं। इसका सबब ही ये है कि हमें शिफा कायम इसलिए नहीं रहती है कि हम अपने आप को खाली रखते हैं, छड़ा हुआ रखते हैं। जब मुसीबत होती है तब हम आ जाते हैं, और जब शिफा पा लेते हैं तो तब खुदा को भूल जाते हैं। आज आप देखें चर्च में कितने लोग हैं, यानी शिफा पा ली और फिर भूल गए, फिर बाद में शुक्रगुजारी करना या खुदा में कायम रहना जरूरी नहीं समझते हैं। और कलाम खुदा में हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत मेरे साथ देखें। कलाम खुदा में लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम खुदा के कलाम में देखते हैं, उसकी 11वीं आयत से देखते हैं। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताए काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पास साफ हो गए। फिर उनमें से एक और देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर घिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए थे? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब कलाम खुदा में हम ये जब पैसेज पढ़ते हैं तो लिखा है कि 10 कोढ़ी जो थे वो मसीह को पुकारते हुए उसके पास आए, और जब अपनी आवाज बुलंद कर रहे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु ने उन्हें शिफा दी। ऐसा नहीं है कि उसको शिफा नहीं हासिल हुई। कलाम खुदा में लिखा है कि 10 ने पुकारा तो 10 को क्या हुई? शिफा हासिल हुई कि नहीं हुई? 10 को खुदा के बेटे यीशु ने शिफा
دی. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو جب انہوں نے ریئلائز کیا، انہوں نے دیکھا کہ ہم شفا پا چکے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جب جان گیا کہ میں نے شفا پا لی ہے تو وہ واپس لوٹ کر خدا کی کیا کرنے لگا؟ تمجید کرنے لگا. یعنی وہ لوٹا اور اس نے کہا کہ میں خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جس کوڑ میں مبتلا تھا، میں جس مصیبت میں مبتلا تھا، جو مصیبت میرے اندر تھی، جو میری زندگی میں تھی، وہ تیرے کہنے سے دور ہو چکی ہے. تو آج میں تیرے نام کا شکر ادا کرتا ہوں. اس بندے نے، اس آدمی نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ جا کر کاہنوں کو بھی جا کر میں دکھاؤں، جا کر اپنی تصدیق کراؤں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے ایک ہی سوال کیا. اس نے کہا کہ 10 شفا نہیں پائے تھے؟ اور کیا تم 10 لوگوں نے شفا نہیں پائی تھی؟ پھر وہ 9 کہاں ہے؟ آج شفا لینے تو سب آ جاتے ہیں، لیکن اس کی شکر گزاری کرنے کوئی نہیں آتا. اس لیے ہم میں شفا بھی قائم نہیں رہتی ہے. پھر مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مصیبت ان کی زندگی میں آ جاتی ہے جب ہم اس کے نام کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی شکر گزاری سے نہیں بھرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مصیبتوں میں ہی شاید پیدا ہوئے ہیں، یا مصیبتیں ہی ہماری زندگی میں لکھ دی گئی ہیں. پھر بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے کیا کہا؟ اس کی جب ہم 17ویں آیت دیکھتے ہیں، یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ پھر وہ 9 کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ یعنی یسوع یہ چاہ رہا تھا کہ 10 کے 10 کیا کرتے؟ وہ لوٹتے اور خدا کی کیا کرتے؟ تمجید کرتے. یعنی یسوع یہ چاہ رہا تھا کہ ان 10 کو شفا حاصل ہوئی ہے اور ان کو لوٹنا ضروری تھا کہ وہ خدا کی کیا کرتے؟ تمجید کرتے. آج آپ دیکھیں شفا پا لیتے ہیں، پھر ان کو چرچ کی طرف نگاہ کرنا بھی گوارا نہیں ہوتا، یا خادم سے دعا کروانے کے لیے جب مصیبت آتی ہے تو کال پہ کال کرتے ہیں، پادری صاحب اے مصیبت آ گئی ہے. کال پہ کال کریں گے، روزے رکھیں گے، دعائیں کروائیں گے، اور جب وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، شفا پالیں گے، تو پھر خدا کی تمجید کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے ہم میں شفا قائم نہیں رہتی ہے. اس لیے مصیبت پر مصیبت بڑھتی جاتی ہے. اس لیے ہم جھڑے ہوئے رہتے ہیں تو اور مصیبتیں ہم پر آ کر طاری ہو جاتی ہیں. وہ شخص اگر نہ لوٹتا، خدا کی تمجید کرتا ہوا، خدا کی مدد سرائی کرتا ہوا، اس نے یہ سوچ لیا کہ مجھے جب شفا حاصل ہو گئی ہے تو اب میں خدا کا شکر ادا کروں گا، میں اپنے آپ کو خالی نہیں رکھوں گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب ہم اسی کی 18ویں آیت دیکھتے ہیں، کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے تھے جو خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس نے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یعنی شفا تو 10 کے 10 پا چکے تھے، لیکن تمجید کرنے ایک ہی لوٹا. اور آج یسوع یہی سوال کرتا ہے کہ جو شفا پا چکے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ 9 کہاں ہیں جنہوں نے مجھے پکارا تھا؟ وہ 9 کہاں ہیں جنہوں نے اپنی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی تھی؟ وہ 9 کہاں ہیں جو میرے پیچھے آئے تھے کہ مجھے اس کوڑ سے شفا دے؟ وہ 9 کہاں ہیں جو اپنی مصیبت میں بلبلا رہے تھے، اپنی مصیبت میں دعا کر رہے تھے کہ مجھے شفا دے؟ اور جب شفا حاصل ہوئی تو پھر ان کا کوئی ان کو نظر ہی نہیں آئے. آج شفا ہمیں قائم اس لیے نہیں رہتی ہے کہ ہم کیا نہیں کرتے، خدا کا کیا نہیں کرتے. اسی آواز ہی نہیں کٹ رہی تو شکر تے سی دور دی گل ہے. کیا نہیں کرتے؟ ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی تمجید نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی شخص گفٹ دیتا ہے
یا آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، آپ کی مصیبت میں کام آتا ہے، پریشانی میں کام آتا ہے کہ یہ میری طرف سے جو ہے تحفہ ہے کہ میں نے، تم مصیبت میں ہو، میری طرف سے تحفہ ہے، یہ آپ کی مصیبت میں نے ختم کر دی ہے۔ اب وہ آپ کی پرابلم میں کام آ رہا ہے لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، یعنی آپ نے لے لیا ہے، چپ کر کے واپس چلے گئے ہو، پھر لے لیا ہے، پھر چپ کر کے۔ اب وہ بندہ سوچے گا کہ یار میں اس کی ہر مصیبت میں کام آ رہا ہوں، جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں دے دیتا ہوں، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں منع نہیں کرتا، اور یہ تو ایک لفظ بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو کیا وہ پھر دوبارہ اس کی مدد کرے گا؟ یا اپنے آپ پر رکھ کے دیکھیں، آپ اس کی دوبارہ مدد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب بولیں گے انہیں تے ناشکرا بندہ ہے، انہوں میں جنہ بھی داں گا انہیں شکر کرنا ہی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ پھر اپنا تعلق قائم نہیں رکھیں گے۔ آج ہماری شفا بھی ہمارے ساتھ قائم اس لیے نہیں رہتی ہے، خدا بھی ہمارے ساتھ اس لیے قائم نہیں رہتا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کی تمجید نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا مضمون کیا ہے؟ شفا قائم رکھنے کا طریقہ۔ آج یہ طریقہ کار آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، جب خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرتا ہے، جب خدا آپ کی زندگی میں اپنی شفا کو، اپنی بحالی کو، اپنی برکت کو جاری کرتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کریں، آپ اس کی تمجید کریں، آپ اس کے نام کی تعریف کریں کہ وہی ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے شفا دی ہے، وہی ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے رہائی دی ہے۔ تو جب آپ اس اسنا میں اس کا شکر ادا کریں گے تو آپ کی شفا آپ میں قائم رہے گی، آپ کی بلیسنگ آپ میں قائم رہے گی، آپ کی بلیسنگ، آپ کی شفا، آپ کی بحالی کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ بدرو نکلتی ہے تو پھر وہ واپس اکیلی نہیں لوٹتی ہے، وہ ساتھ اور کو لے کر لوٹتی ہے۔ تو آج آپ اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جھڑے ہوئے رہیں گے، اگر ہم اس کی شکر گزاری سے خالی رہیں گے، اگر ہم اس میں قائم نہیں رہیں گے تو ہماری شفا بھی ہم میں قائم نہیں رہے گی۔ اگر ہم اس میں قائم نہیں رہیں گے شکر گزاری کرتے ہوئے، تمجید کرتے ہوئے، تو ہماری شفا بھی ہم میں قائم نہیں رہے گی۔ آج شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا تو انسان کی زندگی میں اتنے معجزات کرتا ہے، اتنی شفا، اتنی بحالی، اتنی اپنی قدرت کا نزول کرتا ہے جس کا بیان کرنا بھی، الفاظ بھی کیا کہتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہم جب مصیبت آتی ہے تبھی خدا خدا کرتے ہیں، جب پرابلم آتی ہے تبھی اس کا رخ لیتے ہیں، تو ایسے شفا ہم میں قائم نہیں رہتی ہے، ایسے بحالی ہم میں قائم نہیں رہتی ہے۔ تو آج خدا کے بیٹے کا شکر ادا کریں کہ وہی ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، بحال کرتا ہے، تازگی دیتا ہے، تو ہمیں اس کے نام کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہماری شفا ہم میں قائم رہے، ہماری بحالی ہم میں قائم رہے، ہماری تازگی جو اس سے حاصل ہوئی ہے وہ ہم میں قائم رہنے والی ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے خدا باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتا ہوں تیرے فضل، تیرے جلال کے لیے کہ بے شک آج اے میرے خداوند جب تو نے اپنے کلام سے سکھایا کہ شکر گزاری کرنے سے شفا اے خدا باپ ہم میں قائم رہتی ہے، تو فضل عطا کر، کرم عطا کر کہ جتنی زندگیاں اس کلام کو سن رہی ہیں اے خدا باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس کلام کے توسل سے ایک ایک زندگی کو برکت، تازگی اور بحالی اے خدا بخش۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، یہ دعا مانگتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔